علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رونق انصاری اسٹڈی چینل پر۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا افسانہ فن کے بارے میں، اس کے معنی و مفہوم کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے افسانہ کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ افسانہ کے اجزائے ترکیبی۔ افسانہ کے اجزائے ترکیبی 9 ہیں۔ پہلا ہے پلاٹ، کردار، مکالمہ نگاری، اختصار، وحدت تأثر، منظر نگاری، تجسس، مقصدیت، اسلوب اور انداز بیان۔ پلاٹ سے مراد وہ خاکہ ہے جو افسانہ نویسی کے ذہن میں کہانی کو پیش کرنے کے لیے بنتا ہے، اور اسی خاکے کے مطابق وہ واقعات کو ترتیب دے کر مناسب اتار چڑھاؤ کے ساتھ انتظام کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھے پلاٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے واقعات میں قدرتی ربط ہو جو آخر تک موجود رہے۔ داستان اور ناول میں چونکہ طوالت کی گنجائش ہوتی ہے، اس لیے ان کا پلاٹ مرکب ہوتا ہے، جبکہ افسانے کے اختصار و اعجاز کے پیش نظر اس کا پلاٹ سادہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہمارا اجزائے ترکیبی ہے، کردار۔ افسانے میں آنے والے اشخاص یعنی شخص کی جمع ہوتی ہے اشخاص۔ قصے جو واقعات کو انجام کی طرف لے جاتا ہے، کردار کہلاتا ہے۔ ناول کی طرح افسانے میں بھی کردار نگاری بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ افسانہ انسانی زندگی سے متعلق ایک مختصر سی کہانی ہوتی ہے، اس لیے اس میں کردار بھی انسانی زندگی کے خصائص اور انسانی اخلاق و عادات کے مالک ہونا ضروری ہے، اور افسانے میں ان کا عمل، طرز گفتگو، نشست و برخاست، غرضیہ، ان کا ہر فعل، قول اور رد عمل فطرت انسانی کے مطابق ہونا لازمی ہے۔ تیسرا ہمارا ہے مکالمہ نگاری۔ ناول کی طرح افسانے میں بھی مکالمہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ افسانے میں خاص طور پر کرداروں کے بارے میں ہمیں آگاہی مکالمے کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ ہم کرداروں کی باتوں اور ان کے اقوال سے ہی ان کے بارے میں کچھ جانتے یا جان سکتے ہیں۔ اکثر اوقات افسانہ مکالمے کے ذریعے ہی اپنا سفر طے کر کے انجام کی طرف آتا ہے۔ اس اعتبار سے افسانہ کے مکالمے چست، سادہ، برجستہ، فطری، دلچسپ اور موزوں ہونا ضروری ہے۔ چوتھا ہمارا ہے اختصار۔ اختصار کے معنی ہوتے ہیں کہانی جو کہ مختصر ہوتی ہے۔ افسانے کی سب سے بڑی خوبی اس کا اختصار ہے۔ چونکہ اس میں کہانی مختصر ہوتی ہے، اس لیے افسانہ نویس کو بعض اوقات اشاروں کنایوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ داستان یا ناول کی طرح واقعات کی تفصیل بیان کرنے کی یہاں قطعی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے افسانہ نگار بلیغ اشاروں سے کام لیتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ چوتھا ہمارا ہے وحدت تأثر۔ افسانے کی سب سے بڑی خوبی اس کی وحدت تأثر ہے۔ افسانہ چونکہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے اس کا ایک ہی تأثر آغاز سے انجام تک برقرار رہنا ضروری ہے۔ اس مقصد کے حصول کے خاطر افسانہ نگار زندگی کی صرف ایک ہی پہلو یا کسی کردار کی زندگی کی طرف ایک رخ ہمیں دکھاتا ہے، اور اسی ایک رخ سے تعلق رکھنے والے مختصر واقعات اختصار و جامعیت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ افسانے میں زمان و مکان کی وحدت بھی ضروری ہے، یہ بھی وحدت تأثر میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پھر ہمارا آتا ہے منظر نگاری۔ افسانے میں منظر نگاری افسانے کے تأثر کو زیادہ کرنے اور دلچسپی کا باعث ہوتی ہے۔ واقعات جس جگہ، جس ماحول، جس وقت اور جس انداز میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، اس لیے پیش منظر میں ان کا بیان زیادہ تأثر کا باعث بنتا ہے، اس لیے منظر نگاروں کو افسانے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز لائک کریں اینڈ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر بھی کریں۔ اب ہم پڑھیں گے تجسس۔ تجسس اسے کہتے ہیں جو افسانے میں قاری کو دلچسپی برقرار رکھتے ہیں، معاون ہوتا ہے۔ اس میں افسانہ جو کہ ایک مختصر سی کہانی ہوتی ہے، اس لیے قاری
کو افسانے پر مبذول رکھنے کے لیے افسانے میں دلچسپی اور تجسس و تحریر کے عناصر کی بڑی اہمیت ہے۔ تجسس افسانے میں قاری کی دلچسپی برقرار رکھنے میں معاون ہوتا ہے، اس لیے تجسس بھی افسانے کے لیے ضروری ہے۔ پھر ہمارا آتا ہے مقصدیت۔ ہر فنکار اپنے فن کے وسیلے سے کسی مقصد کا ابلاغ کرتا ہے، اس لیے ہر فن پارے کے پیش پردہ کوئی نہ کوئی مقصد ضروری ہوتا ہے۔ ادب کسی بھی صنف سے متعلق کیوں نہ ہو، وہ تعبیر حیات، تنقید حیات اور تظہیر حیات کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اس لیے افسانہ نویس بھی اس نقطے کو پیش نظر رکھ کر افسانہ تحریر کرتا ہے۔ پھر ہمارا آتا ہے اسلوب اور انداز بیان۔ افسانہ چونکہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو کم از کم وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے اس کا اسلوب سادہ، مختصر، جامع، مؤثر اور واضح ہونا ضروری ہے۔ افسانے کی زبان جس قدر آسان، سلیس اور عام بول چال کے قریب ہو گئی ہے، افسانہ اسی قدر زیادہ خوبصورت، جالب نظر اور کامیاب تصور ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے افسانہ کے اقسام کے بارے میں کہ افسانہ کے کتنے اقسام ہوتے ہیں۔ افسانہ کے 5 اقسام ہوتے ہیں۔ پہلا مقصدی یا نظریاتی افسانہ، دوسرا واقعاتی افسانہ، تیسرا نفسیاتی افسانہ، پھر کرداری افسانہ، پھر معاشرتی افسانہ۔ مقصدی یا نظریاتی افسانہ وہ ہے جس افسانے میں کوئی مقصد یا نظریہ زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، اسے ہم مقصدی یا نظریاتی افسانہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر نفسیاتی افسانہ وہ ہے جس افسانے کی بنیاد کوئی نفسیاتی نکتہ یا کسی کردار کا نفسیاتی تجربہ ہو، اس افسانے کو ہم نفسیاتی افسانہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہمارا واقعاتی افسانہ، جس افسانے میں واقعات کو بھرپور اور پلاٹ پر زیادہ زور ہوتا ہے، اسے ہم واقعاتی افسانہ قرار دے سکتے ہیں۔ پھر ہمارا آتا ہے کرداری افسانہ، جس افسانے کا مرکزی تاثر کسی کردار کی خصوصیت سے نمایاں ہو، اس کو ہم کرداری افسانہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہمارا معاشرتی افسانہ آتا ہے، جس افسانے میں کوئی معاشرتی مسئلہ پیش کیا جائے، اسے ہم معاشرتی افسانے کا عنوان دے سکتے ہیں۔ اب ہم افسانے کی تعریف جو ہے وہ شارٹ میں دیکھیں گے، ایک دم شارٹ میں۔ افسانہ زندگی کے کسی ایک واقعے یا پہلو کی وہ خلاقانہ اور فنی پیشکش ہے جو عموماً کہانی کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ ایسے تحریر جس میں اختصار اور اعجاز بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، وحدت تاثر اس کی سب سے اہم خصوصیات ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور اگلی ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے افسانہ نگاری کی روایت کے بارے میں، اور سیکنڈ یونٹ پھر اس کے بعد میں پڑھیں گے۔ پورا BA 4th سیمسٹر کا سلیبس ہم اس چینل پر پڑھیں گے۔ اگر آپ کو پڑھنا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ تھینک یو۔